السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 5 مارچ جمعۃ المبارک سن 2021۔ سینٹ کے الیکشن، بڑا بھوچال، بڑی گفتگو، وزیر اعظم کی دھواں دھار تقریر، اپوزیشن والے آ گئے بالکل الیکشن کمیشن کی ہدایت میں، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریوں میں فیل ہو گیا اور یہ جو بکے ہیں اراکین، یہ رک سکتے تھے، ان کو ہم ٹریس کر سکتے تھے، ان کو سزا ہو سکتی تھی اگر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی روشنی میں ٹریسیبل بیلٹ بنائے ہوتے۔ لیکن جناب اس کے بعد تو مریم صاحبہ بھی آ گئیں، بلاول بھٹو بھی آ گئے، مولانا فضل الرحمان بھی، اور الیکشن کمیشن کی حمایت میں باقاعدہ پریس کانفرنسز شروع کر دی۔ اچھا، ویری انٹرسٹنگلی، اس سے پہلے علی حیدر گیلانی جو ان کے جو صاحبزادے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے، ان کی ایک ویڈیو آئی جس میں وہ ووٹرز کو کہہ رہے تھے کہ آپ یہ ووٹ ضائع کیسے کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد اور بہت ساری ویڈیوز آڈیوز آئیں جس میں ایم پی ایز ایم این ایز کے نام تک بھی شامل تھے۔ پھر اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کی ایک سپیچ آئی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس الیکشن میں پیسہ نہیں چلا، مسلم لیگ نون کی ٹکٹ چلی۔ یہ میں اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ٹکٹ کا کہنا بھی ایک لالچ ہے، اور پاکستان کے آئین میں یہ درج ہے کہ ووٹ آپ لالچ دے کے نہیں لے سکتے، آپ کنونس کر کے لے سکتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر کینڈیڈیٹ بنا کے لے سکتے ہیں، لیکن کسی چیز کا لالچ دے کے اگر آپ ووٹ لیں تو وہ غلط ہے، وہ جرم ہے۔ تو اب ان چیزوں کی علی حیدر گیلانی نے کہا کہ یہ میری ویڈیو ہے، مریم نواز کہہ رہی ہے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ چلے، تو ان حالات میں تحریک انصاف نے، شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ پرائم منسٹر نے بھی اعتراضات اٹھائے۔ اب الیکشن کمیشن نے آج ایک پریس ریلیز جاری کیا جس کی وجہ سے میں آپ سے یہ ویلاگ کرنا چاہتا ہوں، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے، کس طرح اس ملک میں وہ لوگ جو جمہوریت کی، عوام کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، کس طریقے سے اپنے حامی لوگوں کو اداروں میں بٹھا کے انہوں نے ان تمام اداروں کو ہوسٹیج بنایا ہوا ہے۔ یہ میرے سامنے پریس ریلیز ہے الیکشن کمیشن کا۔ پوری قوم نے دیکھا ووٹ بکے ہیں، سب لوگ اس بات پر کنونس ہیں کہ ووٹ بکے ہیں۔ اگر ووٹ نہ بکے ہوتے تو وہ فوزیہ ارشد صاحبہ کیسے کامیاب ہو جاتی ہیں۔ اب یہ پریس ریلیز شروع کیسے ہوتا ہے کہ سینٹ کے الیکشن آئین اور قانون کے مطابق کروانے پر ہم خداوند تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔ یعنی یہ انہوں نے ایک طرح کا فیصلہ کر دیا کہ آئین اور قانون کے مطابق ہوئے ہیں۔ یہ پریس ریلیز ہے ان کی۔ ہم شکر گزار ہیں کہ وہ خوش اسلوبی سے اختتام پذیر ہوئے۔ الیکشن کے رزلٹ کے بعد میڈیا کی وساطت سے جو خیالات ہمارے مشاہدے میں آئے ان کو سن کر دکھ ہوا، خصوصی طور پر وفاقی کابینہ کے چند اراکین اور خود وزیر اعظم نے جو کل اپنے خطاب میں فرمایا۔ اب یہ دیکھیں، کوئی بات تو یہ تھی کہ کوئی اس پہ انویسٹیگیشن ہوتی، جیسے ڈسکا کے الیکشن روک لیے گئے نتائج، 3 دن انہوں نے آر او سے کہا کہ آپ انویسٹیگیشن کریں۔ یہاں پر وزراء نے وزیر اعظم نے اعتراض کیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین کے مطابق ہوئے، اور ہمیں جو دکھ ہوا کہ جو وزراء اور وزیر اعظم نے کہا۔ اب یہ آگے سنیں۔ اس ضمن میں وضاحت کی جاتی ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی اور آزاد ادارہ ہے، اسی کو دیکھنا ہے کہ آئین اور قانون اس کو کیا اجازت دیتا ہے اور وہی اس کا معیار ہے۔ ہم کسی کی خوشنودی کی خاطر آئین اور قانون کو نظر انداز کر سکتے ہیں اور نہ ہی ترمیم کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو الیکشن کمیشن کے احکامات، فیصلوں پر اعتراض ہے تو وہ آئینی راستہ اختیار کرے اور ہمیں آزادانہ طور پر کام کرنے دے۔ ہم کسی کے دباؤ میں نہ آئے ہیں اور نہ انشاءاللہ آئیں گے۔ کس نے روکا ہے آپ کو آزادانہ طور پر کام کرنے سے؟ ہم نے تو سب دیکھا ہے کہ آپ کی آزادی ایسی تھی۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی دکھایا کہ جو الیکشن کمیشن کا نمائندہ تھا وہ شہباز شریف، ایاز صادق کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا، اور جب سپیکر آئے، جب عمران خان صاحب آئے تو وہ اٹھا ہی نہیں۔ یہ ہم نے دیکھا کہ آپ کتنے آزاد ہیں۔ اب آگے آ جائیں۔ الیکشن کمیشن کو کسی بھی وفود نے ملنا چاہا، الیکشن کمیشن نے ان کا موقف سنا، ان کی تجاویز کا تفصیلی جائزہ لیا۔ الیکشن کمیشن سب کی سنتا ہے، مگر وہ صرف اور صرف آئین اور قانون کی روشنی میں ہی اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے اور آزادانہ طور پر بغیر کسی دباؤ کے فیصلے کرتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ الیکشن کمیشن سے وفود ملے، وزراء کا وفود ملا، کون سی انہوں نے کمیٹی بنائی، کون سی انہوں نے رائے طلب کی، کیا جو ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا تھا، جو کہا پہلے وزراء نے جو سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں تھا، کیا حکومت سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہے؟ یعنی انہوں نے کیا کیا، اس الیکشن کو یہ آگے کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس میں کمیٹی بنائی 4 ممبر کی اور کہا 1 مہینے کے بعد یہ ہمیں رپورٹ پیش کرے گی، تاکہ یہ الیکشن ویسے ہی ہوں جیسے وہ کروانا چاہتے تھے۔
اب کیا کہہ رہے ہیں؟ حیران کن بات ہے کہ ایک ہی روز ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی الیکٹورل میں ایک ہی عملے کی موجودگی میں جو ہار گئے وہ نامنظور، جو جیت گئے وہ منظور۔ یہ تو اس کا کسی نے بھی اس بات یہ تو نہیں کہا انہوں نے کہ جو یوسف رضا گیلانی ہے اس کا جو نمبر جو زیادہ آیا ہے اس پر ہم اعتراض کرتے ہیں۔ نمبر تو زیادہ آیا ہے، اس کو تو مانتے ہیں سب، کیسے آیا زیادہ؟ جو آپ نے بیلٹ جس وقت ڈالے وہ تو پوری قوم نے دیکھا، ہر بندے نے اپنا بیلٹ ڈالا، اس میں تو کوئی بے ایمانی نہیں ہوئی۔ بیلٹ کھولے گئے، سب کے سامنے کاؤنٹنگ ہوئی، اس میں تو کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ زین قریشی صاحب نے کہا کہ دوسری دفعہ کریں، دوسری دفعہ بھی کاؤنٹنگ ہوئی، نتائج تو وہی تھے۔ اعتراض کس پہ تھا؟ بیلٹنگ پہ اعتراض نہیں تھا، وہاں پر جو کچھ ہوا اس پر اعتراض نہیں تھا۔ اعتراض اس پہ تھا ڈسکا کے الیکشن آپ نے سارے کے سارے اس لیے ڈسکوالیفائی کر دیا اس کو، پورے الیکشن کو، کہ ماحول وہ نہیں تھا جس میں آزادانہ طور پر ووٹ ڈالے جا سکیں۔ تو کیا یہ آزادانہ ماحول تھا جس میں علی حیدر گیلانی پیسے دے رہا ہے لوگوں کو، ممبرز کے نام آ رہے ہیں کہ آپ نے ووٹ ضائع کرنے ہیں، اور پھر مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نون لیگ کی ٹکٹ کے ہم نے لالچ دے کے، یعنی کنفیشنل سٹیٹمنٹس موجود ہیں۔ لیکن الیکشن کمیشن کیا کہہ رہا ہے؟ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جناب آپ نے تو وہ نتیجہ مانا ہے نہیں، وہ نتیجہ تو سب نے مانا ہے، لیکن جو آپ کے فرائض تھے، جو کہا سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن از ریکوائرڈ ٹو اسٹاپ دا کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز، وہ تو آپ کو چاہیے تھا، یہ پابند کیا تھا آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے، آپ نے اپنے فرائض سر انجام نہیں دیے، یہ وہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اب جو بات جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو منظور ہو گئے، جو جیت گئے، جو ہار گئے وہ نامنظور، جو جیت گئے وہ منظور۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ جبکہ باقی تمام صوبوں کا رزلٹ قبول، جس رزلٹ پر تبصرہ اور ناراضگی کا اظہار کیا گیا، الیکشن کمیشن اس کو مسترد کرتا ہے، یعنی کسی طرح کی تحقیق کے بغیر آپ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آپ اس کو مسترد کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے بھئی، آپ درخواست لیتے ہیں، سنتے ہیں، موقف سنتے ہیں، پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ یہی ہے جمہوریت اور آزادانہ الیکشن اور خفیہ بیلٹ کا حسن جو پوری قوم نے دیکھا، اور یہی آئین کی منشا تھی۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے کی بنیاد پر جو ووٹ کینسل ہوئے، پیسے کی بنیاد پر جن لوگوں نے ووٹ ضائع کیے، سیکرٹ بیلٹنگ اور پیسے کی بنیاد پر جو کرپشن ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں یہ جمہوریت کا حسن ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ آئین کی منشا ہے، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہہ رہا ہے، جو کہتا ہے میں ایک آئینی ادارہ ہوں، اور وہ ہے بھی آئینی ادارہ۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو سب کو جو حکومتی اعتراضات ہیں بغیر کسی انویسٹیگیشن کے، بغیر کسی انکوائری کے، وہ سب کی سب مسترد ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ اب جناب انہوں نے کہا کہ یہ آئینی اداروں کی اگر اسی طرح تضحیک کی جاتی رہی تو یہ ان کی کمزوری کے مترادف ہے، نہ کہ الیکشن کمیشن کی۔ اب جناب یہ پریس ریلیز میں نے آپ کو پڑھا، اور میں ایک لائن، اس کے آگے بھی 2-3 لائنیں ہیں، لیکن جو اس میں نٹ شل تھا وہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن نے حکومت، وزیر اعظم، وزراء کے اعتراضات سنے بغیر، دیکھے بغیر اس کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے نہ کوئی درخواست لی، نہ کوئی انکوائری ہولڈ کی، نہ کسی سے پوچھا، نہ ان ویڈیو سے فورینزک کروایا، بلکہ جو ڈسکا کا الیکشن تھا اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں مختلف جگہوں سے جو ویڈیوز ملی ہیں، یعنی مختلف سورسز سے، جسٹس آصف سعید خان کھوسا یہ بیان کر چکے ہیں کہ جب تک ویڈیو کا فورینزک نہیں ہوگا اور وہ ثابت نہ ہو جائے کہ اصلی ویڈیو ہے، آپ اس کو ایڈمیسیبل ایویڈنس کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے، اسے کنسیڈر نہیں کر سکتے۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے۔ ڈسکا کے معاملے میں کسی ویڈیو کو نہیں دیکھا گیا، کسی چیز کو نہیں دیکھا گیا، یعنی فورینزک ان کا نہیں کیا گیا، جو کہا گیا، بلکہ اپوزیشن نے پہلی درخواست میں 23 حلقے، دوسری میں 36 حلقے، لیکن سارے کے سارے الیکشن کو ہی کالعدم قرار دے دیا گیا۔ چلیں بہت اچھا ہوا، جہاں پر بھی دھاندلی ہو وہ روکنا ضروری ہے، لیکن یہ اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے نا اپروچ، یہ سب کے لیے ہونی چاہیے نا اپروچ۔ آپ وزیر اعظم پاکستان کی جو بات ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی، جس میں وزراء کہہ رہے ہیں، آپ ان کو سنے بغیر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو مسترد کر دیا، اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیسے کی بنیاد پر ووٹ ادھر سے ادھر ہوا ہے یہی آئین کی منشا تھی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آپ کو کہا کہ یو آر ریکوائرڈ ٹو ڈو ایکشنز اینڈ یو آر ریکوائرڈ ٹو ٹیک اسٹیپس ٹو اسٹاپ کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز۔ آپ نے کیا کیا؟
ایک انتہائی یہ افسوسناک سچویشن. لیکن جو مجھے ذرائع بتا رہے ہیں, میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا, حکومت اس وقت جو عمران خان صاحب کی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو تازہ ترین میرے پاس آئی ہے, جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, زرداری صاحب نے اور جناب محترم میاں نواز شریف صاحب نے جو پیغام بھجوایا الیکشن کمیشن کو, انہوں نے کہا نوٹوں کی بوریوں کے منہ کھول دو, اور جو فنڈنگ کیس ہے اس فنڈنگ کیس میں آپ تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ کریں. آپ یہ کہیں کہ تحریک انصاف کو فوراً فنڈنگ ہوئی ہے انلیگل ذرائع کے سے, اور جو فنڈنگ کرنے والے ہیں اس میں یہودی بھی ہیں, اس میں ہندو بھی ہیں, تاکہ وہ جو ایک فائنل پروپیگنڈا کیمپین جس کو اپوزیشن کرنا چاہتی ہے وہ عمران خان صاحب کے سر پر پھینکی جائے, اور ان کو یہ کہا جائے کہ یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں, یہ ہندوستانیوں کے ایجنٹ ہیں. اور اب الیکشن کمیشن کو یہ بات کی جا رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کو, میں بھی ایک میڈیا پرسن ہوں, جو ویڈیوز ہمیں دی جا رہی ہیں, جو ڈاکومنٹس واٹس ایپ کے ذریعے بھیجے جا رہے ہیں, اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تحریک انصاف کا اکاؤنٹ تھا, یہ اس کا اکاؤنٹ تھا. یعنی وہ ایسے ڈاکومنٹس ہیں جن کو آپ ویریفائی نہیں کر سکتے. اور کہا جا رہا ہے ساتھ, میں آپ کو بتاؤں, یہ کہا جا رہا ہے کہ مطلب گالیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ یہ بات کیوں نہیں میڈیا پہ اٹھا رہا ہے. یہ ایک نئے ٹیکٹکس ہیں. تو آنے والے دنوں میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے, عمران خان نے غیر ملکیوں سے فنڈنگ لی ہے. حالانکہ دیکھیں لندن میں کس نے پناہ لی ہوئی, آپ مانگ کے دیکھیں نا نواز شریف کو لندن سے, وہ ایسے کہتے ہیں جیسے ان کا داماد ہو, وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں جائے گا. تو یہ اسحاق ڈار وہاں پہ بیٹھا, انٹرپول نے کاغذ ہی سارے وہ ریڈ وارنٹ ہی کینسل کر دیے. تو آپ کو سب کو پتا ہے کہ کون اس وقت ڈارلنگ ہے, کس نے, کلنٹن نے کس کے سعودی عرب سے کیا کہا تھا, کس کی جان بچائی, کس کو سعودی عرب بھگوایا, کس خاندان کو, آپ کے سب سامنے ہے. لیکن یہ میڈیا بڑی کمال کی چیز ہے, اس میں آپ کوے کو سفید بنا سکتے ہیں اور کبوتر کو کالا کوا بنا سکتے ہیں. بڑے بڑے اینکرز شام کو 8 بجے 7 بجے اور یہ پریس کانفرنس, خبریں, جو کچھ چاہیں آپ کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.